20 मार्च 2026 میں خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا آج جمعے کا دن ہے اور آج نوروز کا دن ہے۔ ہر جمعے کے دن ہم ویکلی ہوراسکوپ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور یہ ویکلی ہوراسکوپ 20 مارچ 2026 سے لے کے 26 مارچ 2026 پر مبنی ہے۔ یہ پورا ہفتہ بہت ہی اہم ہے، علمی ہفتہ ہے، کیونکہ اس ہفتے عید بھی ہے، اس ہفتے نوروز بھی ہے، نئی شروعات بھی ہے اور الہامی راستے بھی ہموار ہوں گے۔ تبھی آج کے دن سفید لباس ضرور پہنیے گا۔ آج کے دن اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے ایصال ثواب کے لیے دعا ضرور مانگیے گا۔ آج اپنے گھر میں کوئی میٹھی چیز پکا کے اپنے پڑوس میں ضرور دیجیے گا۔ آج اپنے گھر میں سبز دسترخوان بچھا کے اس میں میٹھی اور سبز چیز رکھ کے 333 مرتبہ نادیلی پڑھ کے اپنے تمام بچوں کو، گھر والوں کو اور خود ضرور کھائیے گا۔ ان سے برکت کبھی بھی آپ کے گھر سے کم نہیں ہوگی۔ آج کے اعمال آپ کے آنے والے پورے سال کو خوشحالی کی طرف موڑیں گے۔ یہ پورا ہفتہ علمی راج بھی دے گا، معاشی اسباب بھی دے گا۔ کہیں کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا۔ بس اس ہفتے میں غصے سے تھوڑا سا دور رہیے گا، حاضر دماغی پہ توجہ دیجیے گا، کیونکہ یہ جو نوروز ابھی اس سال آیا ہے اس کے 2 پل ہیں۔ یہ 2 پل والا نوروز یعنی اختلافات کو بھی بڑھائے گا، آپ کے کاموں میں آسانی کے راستے بھی ہموار کرے گا۔ اگر آپ غصے کو دبائیں گے تو آپ کے کاموں میں راج ہوگا، لیکن اگر آپ غصے کو دکھائیں گے تو بنتے ہوئے کام بھی ایسے بگڑیں گے کہ ہاتھ میں کچھ بھی ٹھہر نہ پائے گا۔ ازدواجی جھگڑے بھی اس ہفتے میں زیادہ ہو سکتے ہیں، اس لیے ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کریں، ہر کسی کو آئینہ نہ دکھائیں، پرانی باتوں کو بھول جائیں اور ایک نئی شروعات کی طرف جائیں، کیونکہ نوروز کا مطلب ہی ہے ایک نئی شروعات۔ نوروز وہ پل ہے جب کائنات کی ابتدا ہوئی، یعنی یہ ہفتہ وہ ہے جو ایک نئی ابتدا کی طرف آپ کو لے کے جائے گا۔ بزنس کے لیے سوچنا، بزنس کے لیے کام کرنا، بزنس کے لیے تحقیق کرنا اس ہفتے میں بڑا اہم اور مبارک ثابت ہوگا۔ اس ہفتے سفید لباس پہنیں، کوشش کر کے سبز کوئی رومال اپنے ساتھ رکھیں تو بہت ہی مبارک ہے۔ اگر چاندی کی کوئی چیز اپنے ساتھ رکھتے ہیں بہت مبارک ہے۔ سفید صدقہ نکالتے ہیں، آٹا چاول کسی مستحق کو دے دیتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ نادیلی صبح کے آغاز میں 27 مرتبہ پڑھ کے جہاں جہاں جائیں گے تو یہ پورا ہفتہ آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ کوشش کیجیے گا اس ہفتے ہر کسی کو وقت دیجیے گا، کیونکہ اس ہفتے آپ کی مصروفیات تھوڑی سی زیادہ بڑھ جائیں گی۔ بعض مرتبہ آپ کو احساس تنہائی بھی ستائے گا۔ اس ہفتے واک پہ جانا، پھل سبزیاں کھانا بہت ہی مبارک ہے۔ اس ہفتے تلی ہوئی چیزیں، چپچپی چیزیں، بیکری آئٹمز کم کھانا بہت ہی مبارک ہے۔ اس ہفتے تازہ ہوا میں کچھ دیر بیٹھنا اور ننگے پاؤں کچھ دیر زمین پہ چلنا انسان کو نیگیٹو انرجی سے دور کرے گا۔ اس ہفتے پانی اپنے ساتھ رکھنا بہت ہی ضروری اور اہم ہے۔ اس ہفتے چونٹیوں کو شکر کھلانا آنے والے پورے سال کی مصیبتوں کو آپ سے دور کر دے گا۔ اس ہفتے جتنا ہو سکے خود کو اسکرین سے تھوڑا سا دور رکھیے گا اور جہاں جہاں آپ کھانا کھاتے ہیں وہاں آئینہ ضرور رکھیے گا۔ آپ کا کھانا آئینے میں دکھے اور جب آپ تناول فرماتے ہیں تو یہ محسوس ہو کہ آپ یہاں بھی کھانا کھا رہے ہیں، آئینے میں بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ ان سے غیبی اسباب کے ساتھ آپ کو رزق ملے گا۔ اس ہفتے کوشش کر کے اپنے کچن اور واش روم کے جو نل ہیں ان سے پانی ٹپکنے نہ دیجیے گا۔ اس ہفتے پانی کو سیو کیجیے گا۔ جتنا آپ پانی کم ضائع کریں گے اتنا پورا سال آپ کو برکت، رحمت اور خوشحالی کا راستہ ہموار ہو کے ملے گا، کیونکہ یہ جو ہفتہ ہے یہ آپ کے پورے سال کو تحریر کرے گا۔ یہ جو نوروز ہے یہ جیسا آپ گزاریں گے آنے والا سال آپ کا ویسا ہوگا۔ اس لیے اس ہفتے میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو خوش، مطمئن، پرسکون رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور رات کو سفید بستر پہ سونا بہت ہی مبارک ہے۔ اپنے تکیے کے نیچے چاندی رکھنا بہت ہی مبارک ہے۔ جتنا آپ نیگیٹو انرجی سے دور ہوں گے، نیگیٹو لوگوں سے دور ہوں گے، اختلافات کی باتیں کم سنیں گے، لڑائی جھگڑے پہ کم توجہ دیں گے، اتنا آپ کی زندگی میں خوشحالی کے راستے ہموار ہوں گے۔ جتنا ہو سکے اس ہفتے لال مرچ کم کھائیں، وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا اس کا امام ضامن بنا کے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ گلاب کے پھول پہ 108 مرتبہ نادیلی پڑھ کے اس کا امام ضامن بنا کے اپنے بازو پہ باندھ لیتے ہیں تو جہاں جہاں آپ جائیں گے پورا سال توجہ کا مرکز بنیں گے اور کاموں میں آسانی کے راستے آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یہ وہ ہفتہ ہے جب 4 فرشتوں کے دیے جلائے جاتے ہیں جس کا اثر پورا سال قائم رہتا ہے۔ تو حضرت میکائیل کا، جبرائیل کا، اسرافیل کا، اسرائیل کا دیا اپنے گھر میں ضرور جلائیے گا۔ ہرمل کی دھونی اس ہفتے ضرور دیجیے گا، کیونکہ تمام نیگیٹو انرجی کا مکمل توڑ اسی ہفتے ہونا ہے۔ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں اس ہفتے کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ ناد علی ہے اور اس ہفتے کا جو خاص صدقہ ہے وہ سفید چیز کا بھی ہے، سبز چیز کا بھی ہے۔ مولا پاک آپ کو، آپ کے گھر کو آباد رکھے۔ برج ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ علمی ہفتہ ہے، معاشی اسباب بھی پیدا کرے گا۔ یہ نوروز سب سے زیادہ فائدہ آپ کو دے گا اگر آپ نے حاضر دماغی پہ توجہ دی۔ یہ ہفتہ انویسٹمنٹ کے لیے بڑا مبارک ہے۔ کسی رشتے کو جوڑنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کسی نئی شروعات کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس ہفتے میں ایسا فائدہ ملے گا جن سے خوشیاں، کامیابیاں آپ کی طرف متوجہ
ہوں گی. بس جذباتی اور جلد بازی والے فیصلوں سے بچیں. جتنا آپ تلخ کلامی سے بچیں گے، بحث سے بچیں گے، اختلافات سے بچیں گے، پانی اپنے ساتھ رکھیں گے، روز واک پہ جائیں گے اور ان لوگوں کو پھر سے منانے کی کوشش کریں گے جو روٹھے ہوئے ہیں، تو 2 بڑی خوشیاں اس ہفتے میں آپ کو ملیں گی جن سے راج، علم اور دولت آپ کے قدموں میں ہوگا. بس اس ہفتے جو آپ کی کمزوری ہوگی وہ آپ کا غصہ ہوگا. ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا اور اس میں اعظم پتہ میں دے سکتے ہیں. امام ضامن کی کھجور کی گٹھلی جو رمضان کی تاک راتوں میں صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد پڑھ کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے آ رہے ہیں. جو بھی انسان اس کھجور کی گٹھلی کا امام ضامن بنا کے اپنے بازو پہ باندھتا ہے تو اللہ کے کرم سے دولت ان کے ہاتھ سے کم نہیں ہوتی. فرشتے اس کے چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں. جہاں جہاں وہ قدم اٹھاتا ہے فتح و کامیابی پاتا ہے. جہاں جہاں جاتا ہے توجہ کا مرکز بنتا ہے. جس سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت حاصل کرتا ہے. کیونکہ کھجور کی گٹھلی پر شب قدر کی رات جب اسم اعظم دم کیے جاتے ہیں تو یہ کھجور کی گٹھلی فرشتوں کو اس انسان کی طرف متوجہ کراتی ہے. اور یوں وہ انسان جہاں جہاں قدم اٹھاتا ہے خوشیاں اس انسان کے پیچھے ہوتی ہیں. اچھی صحت پاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت پاتا ہے. نظر، حسد، جادو، تعویذات کے تمام نحس اثرات اس انسان پہ کبھی حاوی نہیں ہوتے. تو اپنے آباء و اجداد کی رسومات پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے لیے یہ پڑھی ہوئی کھجور کی گٹھلیاں ہم نے مہربان اسٹونز پہ فی سبیل اللہ رکھی ہیں. اگر آپ آج، کل اور پرسوں مہربان اسٹونز سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ امام ضامن کی پڑھی ہوئی کھجور کی گٹھلی آپ کو گفٹ دی جائے گی. یاد رہے یہ کھجور کی گٹھلیاں محدود مقدار میں ہیں. اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ mehrabanali.com پہ آئیں اور یہ اسم اعظم دم شدہ امام ضامن کی کھجور کی گٹھلی فی سبیل اللہ کسی بھی پتھر کے ساتھ حاصل کریں. وہ تورس والوں کی زندگی ترقی اور کامیابی کی طرف پلٹے گی. آپ ریسرچ پہ توجہ دیں، آپ تحقیق پہ توجہ دیں، آپ حاضر دماغی پہ توجہ دیں. جتنا آپ حاضر دماغی اور مستقل مزاجی پہ توجہ دیں گے اتنا راج، علم اور خوشیاں آپ کی طرف آئیں گی. آپ کا ابھی مسکرانا اور پرانی باتوں کو بھول جانا آپ کو بہت ساری خوشیاں دینے والا ہے. یہ ہفتہ تحقیق کے ساتھ علم کی طرف قدم بڑھائیں. جو لوگ آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں تو ان سے دوری اختیار کریں. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے جن سے نہ دنیاوی فائدہ ملتا ہے نہ آخرت کا، ان سے دوری اختیار کریں تو بڑے بڑے فائدے آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ آپ کی دولت، آپ کا علم، آپ کی عزت آپ کے وقت سے جڑی ہے. جیسا آپ اپنا وقت گزاریں گے آنے والے وقت میں وہی چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی. کیونکہ وقت ایک زمین کی طرح ہے، اس میں آپ کیا بوتے ہیں؟ صرف اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے سوچتے رہیں گے، صرف فضول لوگوں سے ملتے رہیں گے تو کل بھی وہی ثمر آپ کو ملے گا جو آج آپ نے بویا ہے. تو کوشش کر کے اپنے وقت کو تھوڑا سنبھالنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کا راج شروع ہو گیا. ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا اور اس میں ادب میں دے سکتی ہیں. برج جیمنی والوں کی زندگی ترقی، کامیابی اور خوشیوں کی طرف پلٹ کے آئے گی. اس ہفتے واک پہ ضرور جائیے گا، پانی اپنے ساتھ رکھیے گا، حاضر دماغ رہیے گا، 4 فرشتوں کے دیے جلائیے گا. ہاتھ میں چاندی پہنتے تو بہت مبارک ہے. کچھ دیر اپنے پاؤں پانی میں دوپہر کے وقت رکھ دیتے ہیں تو بہت مبارک ہے. تربوز کھاتے ہیں یا خربوز کھاتے ہیں تو اس ہفتے کے لیے بہت مبارک ہے کیونکہ اس ہفتے آپ وہ چیزیں کھائیں جو تازہ دم آپ کو کرتی ہیں. جتنا آپ حاضر دماغ اور پھل سبزیوں سے زیادہ رشتہ جوڑیں گے اتنا آپ صحیح جگہ صحیح بات کرنے کے ہنر تک پہنچیں گے. کیونکہ آپ کی گفتگو سے ابھی آپ کو علم، دولت اور کامیابی ملنی ہے. لیکن پھل سبزیاں کم کھا کے بیکری آئٹم زیادہ کھاتے ہیں، روٹی زیادہ کھاتے ہیں، بریانی، تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو ان سے نیگیٹو اور آپ کا مضبوط ہوگا اور پھر تھوڑی سی چڑچڑے پن، معدے سے جڑی ہوئی بیماریاں بھی ذائقے میں دکھ رہی ہیں. واک پہ ضرور جائیں، پانی اپنے ساتھ رکھیں، اسکرین کو وقت کم دیں، ترقی آپ کی یقینی ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا اور اس میں آدھا بطر کی میں دے سکتی ہیں. برج کینسر والوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا ہی مبارک ہے کیونکہ آپ کی زندگی میں دولت، محبت پھر سے آنی ہے، نئے نئے رشتوں کا جنم ہونا ہے. کوشش کر کے پھر سے ایک نئی شروعات کا خود کو موقع دیں. پرانی باتوں کو بھول جائیں، نئے رشتے کی طرف قدم بڑھائیں کیونکہ آپ کی زندگی پھر سے موقع دے گی. کاموں میں رستے ہموار ہوں گے. جتنا آپ مطمئن اور چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں گے اتنے اچھے اچھے دوست آپ کا سہارا بنیں گے اور آپ کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. دوستوں کا آنا تو طے ہے، ان کو اپنے راز بتا کے تذلیل کی طرف نہ جائیں. آپ کے راز جتنا آپ کے سینے میں دفن ہوں گے، پرانی باتوں کو خود بھی بھول جائیں، کسی سے ذکر بھی نہ کریں. ان سے ترقی اور کامیابی کا راستہ ہموار ہوگا. لوگ گھما پھرا کے آپ کے راز جاننا چاہیں گے. یاد رہے آپ کے راز آپ کی کمزوری ہیں. بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، ڈاکیومنٹری ذرا دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بہت ہی مبارک ہوگا کیونکہ علم بڑھے گا تو کامیابی آئے گی. زبان میٹھی ہوگی تو گھر میں امن و محبت و دولت مسلسل قائم ہوگی. ہاتھ میں پیسہ آئے گا، ٹکے گا نہیں. ایموشنل فیصلوں سے بچیں، دیر تک خوشحالی ساتھ ہوگی اور خوشیوں کو وقت سے پہلے نہ بتائیں.
ان کا بھی نہیں عام قدرت کا، سفید چیز کا اور سبز چیز کا، اور اس میں عدم کی وجہ سکتے ہیں۔ جس بھی انسان کے ہاتھوں میں دولت نہیں ٹکتی، جس بھی انسان کے کام نہیں ہوتے، تو ہمارے آباء و اجداد رمضان کی راتوں میں فجر کے وقت فیروز پتھر پر خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے۔ اللہ کے فضل سے جو بھی یہ رمضان میں پڑھا ہوا فیروزہ پہنتا، اللہ کے فضل سے اس کے ہاتھوں سے کبھی دولت کم نہ ہوتی، اس کا ہاتھ پیسوں سے بھرا رہتا۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ فیروزہ پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ امام ضامن کی کھجور کی گٹھلی آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دی جائے گی۔ یاد رہے یہ پڑھی ہوئی امام ضامن کی کھجور کی گٹھلیاں محدود مقدار میں ہیں۔ وہ لیو والوں کا یہ ہفتہ راج کا ہفتہ ہے، علم کا ہفتہ ہے، دولت کا ہفتہ ہے، کیونکہ جیسے ہی نوروز گزرے گا آپ کی زندگی میں نئے اسباب منظر عام پہ آئیں گے، لیکن ازدواجی جھگڑا یا محبت سے جڑے ہوئے لوگ، ان سے اختلافات منظر عام پہ آئے گا۔ جو بزرگ ہیں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں ان کو اگنور کریں، سن کے اگنور کریں، یعنی اگر ان کو پلٹ کے جواب دیں گے یا ان کو محسوس کروائیں گے کہ ان کی اصلاح آپ کو بری لگتی ہے تو کام آپ کے بگڑیں گے۔ آپ جتنا اپنے آپ کو خوبصورت و کامیاب بنائیں گے تب آپ کی بات کا وزن لوگوں کے دلوں پر ہوگا۔ مطمئن و پرسکون رہیں، پانی اپنے ساتھ رکھیں، لال مرچ اس ہفتے کم کھائیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ انویسٹمنٹ کے لیے، کسی کام کو سیکھنے کے لیے، کسی نئی شروعات کے لیے یہ ہفتہ بڑا اہم ثابت ہوگا۔ کوشش کر کے تازہ دم ہو جائیں، تازہ ہوا میں دوڑیں، بھاگیں۔ جتنا آپ کا جسم تھکے گا اتنی روح آپ کی مضبوط ہوگی اور آپ کو صحیح جگہ صحیح بات کرنے کا ہنر ملے گا۔ آپ کے اندر بہت جوش ہے، آپ ایک جگہ بیٹھے رہیں گے، لیٹے رہیں گے، سارا دن اسکرین کے ساتھ چپکے رہیں گے تو وہ جوش غصے کی شکل میں انسانوں پہ نکلے گا۔ اس لیے کوشش کر کے خود کو دوڑائیں، بھاگیں، تاکہ جتنا آپ کا جسم تھکے گا اتنا غصہ آپ کے قابو میں آئے گا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا، اس میں عدم کی دے سکتے ہیں۔ برج ورگو والوں کی زندگی ترقی، کامیابی اور خوشیوں کی طرف جانے والی ہے۔ علمی راج آپ کو حاصل ہوگا، خوشیوں کے راستے ہموار ہوں گے، دوست آپ کی طرف پھر سے پلٹیں گے۔ کوشش کر کے آج آپ حاضر دماغ رہیں اور پورا ہفتہ حاضر دماغی کے ساتھ گزاریں۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں زیادہ کم کھاتے تو بہتر ہے، کیونکہ مریخ و مشتری کا یوگ آپ کو لگا ہے جو بہت ہی مبارک ہوگا۔ ابھی آپ کی دعاؤں کو پرواز ملے گی، کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار ہوں گے۔ ڈارک کلر کم پہنتے، لائٹ کلر زیادہ پہنتے، ہاتھ میں چاندی پہنتے ہیں، گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا گلاب کی خوشبو لگا کے دن کا آغاز کرتے ہیں تو معاشی اور مالی حوالے سے آپ کو بڑی دولت اور کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار ہوں گے۔ کوشش کر کے کوئی بحث منظر عام پہ آتی ہے، کوئی تو میں کرتا ہے تو پلٹ کے جواب نہ دیں۔ آپ کا خاموش رہنا ابھی آپ کو کامیابی کی طرف دھکیلے گا۔ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تب آپ کی بات کا وزن لوگوں کے دلوں تک پہنچے گا۔ ان کا بھی نیام قدرت کا سفید چیز کا اور سبز چیز کا، اور اس میں عدم کی دے سکتے ہیں۔ وہ لبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ بزنس کا ہفتہ بھی ہے، یوگ کا ہفتہ بھی ہے، علم کا ہفتہ بھی ہے، خوشیوں کو پھر سے پلٹانے کا ہفتہ بھی ہے۔ آپ حاضر دماغ، مستقل مزاج، میٹھی زبان کو اس ہفتے ضرور قائم رکھیے گا، کیونکہ 3 بڑی خوشیاں آپ کی طرف پلٹ کے آئیں گی جن سے علم، محبت، کامیابی آپ کے قدموں تک پہنچے گی۔ تھوڑا سا اپنا رشتہ مٹی اور ہوا سے جوڑیں، تازہ ہوا میں مٹی پہ چلیں یا تازہ ہوا میں وہاں تھوڑا سا ایکسرسائز کریں جہاں کھلا آسمان ہے۔ ان سے جتنی بھی نظریں بد کے نیگیٹو انرجی کے راستے ہیں وہ سب آپ سے دور ہوں گے۔ پانی زیادہ پئیں، نیم گرم دودھ رات کو یا شام کو پیتے ہیں تو بہت ہی مبارک ہے۔ پھل سبزیاں اس ہفتے زیادہ کھائیں۔ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کو بڑا فائدہ دے گا۔ بس جذباتی اور جلد بازی والے فیصلوں سے لوگوں کو آئینہ دکھانے سے دوری اختیار کریں۔ بچھڑے ہوئے ساتھی پلٹ کے آتے ہیں تو دوست بنا لیں، ہمراز نہ بنائیں، کیونکہ بعض مرتبہ اپنے راز بتا دینا یا پھر سے ان پہ وہ بھروسہ کرنا جو پہلے کیا کرتے تھے آپ کو کسی نقصان کی طرف پلٹائے گا۔ علمی راج ملنا ہے، کاموں میں آسانی کے اسباب پیدا ہونے ہیں، اس لیے کوشش کر کے ٹھہر کے گفتگو کریں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا، اس میں عدم کی دے سکتے ہیں۔ برج اسکارپین پھر سے اللہ کے فضل سے ترقی کی طرف جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں علم، راج اور خوشیوں کے ساتھ یہ ہفتہ شروع ہوا ہے۔ آپ کو دولت ملنے والی، آپ کو علم ملنے والا اور خصوصاً آپ کو خوبصورتی ملنے والی۔ آپ کی زندگی کی خوبصورتی آپ کے تمام دکھوں کو ختم کرے گی، لیکن حاسدین زیادہ بڑھیں گے۔ حاسدین کو اگنور کریں، کیونکہ جب آپ کامیاب ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، لوگ آپ سے حسد کریں گے، کیونکہ سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے آپ کا کامیاب ہونا، اور جو انسان کامیاب ہوتا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا ہے تو دل ہی دل میں اس سے حسد کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے۔ تو کوشش کر کے ان چیزوں کو اگنور کریں، اپنے مقصد، اپنے کامیابی پہ توجہ دیں، کیونکہ ابھی آپ کو راج، علم اور خوشیوں کے راستے ہموار ہونے ہیں۔ روز 4 فرشتوں کی دیے اپنے گھر میں جلائیں، سرمے پہ صبح اور رات کو چاروں کو آیت کرسی دم کر کے اس کا ٹیکا لگا کے گھر سے نکلا کریں۔ ان سے دشمن آپ سے دور ہوں گے، ان کی کوئی بھی سازش آپ پر حاوی نہیں ہوگی۔ اس ہفتے لائٹ کلر زیادہ پہنیں گے، سفید بستر پہ سوئیں گے، ہاتھ میں چاندی رکھیں گے، گلاب کا پھول
پھول رکھیں گے تو بہت مبارک ہے انویسٹمنٹ کے لیے. کسی کام کو شروع کرنے کے لیے بھی یہ ہفتہ بڑا اہم و مبارک ثابت ہوگا. ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا, اور اس میں عدم پتھر کی دے سکتے ہیں. 2026 سورج کا سال ہے اور سورج کا خاص پتھر پکھراج ہے. یہ راج کروانے کا پتھر ہے. وہ لوگ جن کا نصیب الجھا ہوا ہے, اللہ کے فضل سے اس سال یہ پکھراج ان کو راج کروائے گا. 2026 میں جو انسان اپنی پہلی انگلی میں پکھراج پتھر پہنے گا اور جیسے ہی سورج کی روشنی اس کے ہاتھ میں پہنے ہوئے پکھراج پتھر کو لگے گی تو اس کی عزت میں اضافہ ہوگا, اس کی شہرت میں اضافہ ہوگا, وہ اور بھی کریٹو ہوگا. اور جو انسان اس 2026 میں اپنے سن فنگر میں پکھراج پتھر پہنے گا تو وہ غیبی امداد کے ساتھ دولت حاصل کرے گا اور لوگوں کے دلوں کو اپنی باتوں سے خرید لے گا. آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹوڈنٹ سے یہ پکھراج پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ امام ضامن کی کھجور کی گٹلی جو نظر حسد کو فوراً ختم کرتی ہے, دولت کے اسباب بڑھاتی ہے, آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دی جائے گی. وہ صحیح انسانوں کا یہ ہفتہ دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ الہامی اسباب پیدا کرے گا. آپ کی 6 سینس کو کافی روشن کرے گا. کب کیا کیوں کہنا ہے یہ ہنر آپ کو عطا ہوگا. بس آپ جتنا ہو سکے جلد بازی سے بچیں. بعض مرتبہ آپ کی جلد بازی والے فیصلے آپ کی تمام خوبیوں کو ختم کر دیتے ہیں. علمی راج ملنا ہے, کاموں میں آسانی کے راستے بچنے, اس لیے روز رات کو 4 فرشتوں کے دیے اپنے گھر میں جلائیں, ہاتھ میں چاندی پہنیں, گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا. علمی حوالے سے کام میں آسانیوں کے راستے بچیں گے, اس لیے جتنا ہو سکے جذباتی اور جلد بازی والے فیصلوں سے بچیں گے, غصے سے بچیں گے, تلخ کلامی سے بچیں گے, حاضر دماغی کو قائم رکھیں گے تو 3 بڑی خوشیاں اس ہفتے میں آپ کو ملیں گی. مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں, پھل سبزیاں زیادہ کھائیں اور کوشش یہ کریں کہ سنیں زیادہ بولیں کم. سمجھ کے جواب دیں گے تو کوئی آپ سے جیت نہیں پائے گا. جذباتی جلد بازی میں جواب دیں گے تو خود اپنی باتوں میں اٹک جائیں گے. یہ ہفتہ آپ کے زبان کے توسط سے آپ کو راج کروائے گا. یاد رہے آئینہ ہر کسی کو نہ دکھائیں. ان کا بھی نیام کا سفید چیز کا اور سبز چیز کا, اور اس میں عدم پتھر کی دے سکتے ہیں. برج کیپریکون والوں کی زندگی ترقی کامیابی کی طرف جاتی ہوئی دکھ رہی ہے. ابھی آپ کی زندگی میں وہ اسباب پیدا ہوں گے, لوگ آپ سے ہمدردی کرنا شروع ہوں گے. بس کوشش کر کے اپنے راز سینے میں دفن کریں اور اپنی فضول خرچ سے خود کو دور کریں. ابھی کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں, بیوٹی پارلر کا کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں, کپڑے بنانے کا یا کپڑے سے جڑا ہوا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو بڑا فائدہ مل سکتا ہے. علمی راج معاشی اسباب آپ سے ملتے ہوئے جڑتے ہوئے دکھ رہے ہیں. جتنا آپ مستقل مزاج و حاضر دماغ رہیں گے اتنی فائدے کے راستے آپ کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ ابھی زحل کا فیض آپ سے جڑ رہا ہے. کاموں میں آسانی کے راستے آپ کی طرف پلٹ رہے ہیں. جتنا ہو سکے پرانی باتوں کو بھول جائیں. آپ حاضر دماغ رہیں, اسکرین کو وقت کم دیں, اور جب ایکسرسائز کرتے ہیں, واک پہ جاتے ہیں, اس وقت تازہ دم رہیں, حاضر دماغ رہیں. چہرے پہ مسکراہٹ ہی حاضر دماغی ہی آپ کو کوئی ایسا فائدہ دلائے گی جن سے 3 بڑی خوشیاں اس ہفتے میں آپ کو حاصل ہوں گی. اس ہفتے میں جو آپ کی سب سے بڑی طاقت ہوگی وہ پانی ہوگی. پانی 12 سے 15 گلاس ضرور پیا کریں, اور جتنا ہو سکے خود کو مطمئن رکھنے کے ساتھ بات زیادہ سنا کریں, پھر سمجھ کے جواب دیا کریں. کوئی بزنس سیکھنا چاہتے ہیں تو بہت مبارک ہے, لیکن پارٹنرشپ میں کوئی کام نہ کرے, کیونکہ پارٹنرشپ میں کوئی کام شروع کریں گے جس کا کوئی نقصان آپ کو ملتا ہوا دکھ رہا ہے. مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں بیکری آئٹمس اس ہفتے کم کھاتے ہیں تو بہت ہی مبارک ہوگا, کیونکہ معدے سے جڑی ہوئی بیماریاں زائجی میں دکھ رہی ہیں. ہرمل کی دھونی روز دیجیے گا, ان سے نیگیٹو انرجی آپ سے دور ہوگی. یہ ممکن نہیں تو موبائل میں مور کی تصویر رکھ دیں. ان کا بھی نیام کا سفید چیز کا اور سبز چیز کا, اور اس میں عدم پتھر کی دے سکتے ہیں. برج اکینوس والوں کی زندگی ترقی کامیابی کے ساتھ تو آئے گی, اور کچھ محبت والے لوگ آپ کو بار بار محبت کا اظہار کریں گے. یاد رہے محبت کا کوئی بھی اظہار کرتا ہے تو جلد باز ہو کے, جذباتی ہو کے ان کو اپنے راز نہ بتائیں. آپ کی خامی ہے کہ جس کو اپنا سمجھتے ہیں اس کو اپنے راز بتانا شروع کر دیتے ہیں, اپنے پاسٹ کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں. جتنا اپنے راز اپنے ساتھ رکھیں گے اتنا دیر تک وہ رشتہ خوبصورت گزرے گا. اس ہفتے لائٹ کلر زیادہ پہنتے ہیں تو بہت مبارک ہے, ڈارک کلر کم پہنتے ہیں تو بہتر ہے. مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھاتے ہیں تو بہتر ہے. بیکری آئٹمس کم کھاتے ہیں تو بہتر ہے. 4 فرشتوں کے دیے جلاتے ہیں تو بہتر ہے. جتنا ہو سکے خود کو مطمئن اور پازیٹیو انرجی کے ساتھ رکھیں. تازہ دم رہنے کی کوشش کریں. مٹی پانی ہوا سے اپنا رشتہ جوڑیں. پانی زیادہ پئیں, تازہ ہوا میں واک کریں, کچھ دیر زمین پہ ننگے پاؤں چلیں تو نیگیٹو انرجی آپ سے دور ہوگی, کیونکہ آپ کا اورا بڑا مضبوط ہونا ہے. جتنا آپ کا اورا مضبوط ہوگا, پازیٹیو انرجی آپ کے آس پاس ہوگی, تو وہی پازیٹیو انرجی آپ کو مطمئن رکھے گی. اسی مطمئن ہونے سے آپ صحیح جگہ صحیح بات کر کے کامیابی حاصل کریں گے. بعض مرتبہ اس ہفتے کی جو کامیابی ہے وہ آپ کی زبان سے جڑی ہے. جیسی گفتگو ویسا نصیب. یاد رہے ہر کسی کو آئینہ نہ دکھائیں, ہر کسی سے بحث نہ کریں, کیونکہ کافی سوالات کا جواب خاموشی ہوتا ہے. ان کا بھی نیام کا سفید چیز کا اور سبز چیز کا, اور اس میں عدم پتھر کی دے سکتے ہیں.
वही पैसे वालों की ज़िंदगी तरक्की कामयाबी के साथ आगे जाएगी। इस हफ्ते डार्क कलर ना पहने, पानी अपने साथ रखें, पानी ज़्यादा पिएं, दोपहर के वक्त अपने पाँव पानी में डाल दें तो आपके लिए बहुत मुबारक होगा। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें इस हफ्ते कम खाते तो बहुत अहम और मुबारक होगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत मुबारक है। किसी बड़े सफ़र को नहीं जाते तो बेहतर है। आसपास जो चीज़ें हैं उनमें ही इंजॉयमेंट करें। जितना हो सके अपनी फैमिली को वक्त ज़रूर दें, और फैमिली को वक्त देने के साथ साथ पुरानी बातों को भूल जाएं। पुरानी चीज़ों को अगर आप लेके चलेंगे तो रिश्ते कभी खूबसूरत नहीं हो पाएंगे। बाद मरतबा आपको याद करने की आदत है, पुरानी चीज़ें आपको भूलना मुश्किल लगता है, कोशिश करके भुलाना शुरू कर दें, हाजिर दिमाग रहना शुरू कर दें। आपकी मीठी ज़बान से दो बड़ी खुशियाँ जुड़ती हुई दिख रही हैं। अभी तवज्जो बिजनेस करने या काम को खूबसूरत करने या खुद की खूबसूरती पे लगाएं। जितना आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखेगा, ज़बान मीठी होगी, हाजिर दिमागी कायम होगी, स्क्रीन को वक्त कम देंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ में खुद को मसरूफ़ करेंगे, उतना आप सही जगह सही बात करके लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करेंगे और कामयाबी आपके कदमों में होगी। अभी किसी अपने से झगड़ा होता हुआ दिख रहा है जिससे बड़ा नुकसान आपको मिलेगा, इसलिए कोशिश करके लोगों का असल चेहरा न दिखाएं। अपनी खूबसूरती पे तवज्जो दें, लोग खुद ब खुद आपकी बात समझना शुरू होंगे। इनका भी नियाम का सफ़ेद चीज़ का सब चीज़ का, और इसमें आधा मदद की दे सकते हैं। ऐ मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है पंतन पाक का, जो जो हमें देख रहे हैं सब की दुआ अपने दरबार में कबूल मकबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।